الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 55، 56 اور 57 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ کو واضح طور پر نہ دکھا دیں، جب تک ہم اللہ کو سامنے نمایاں طور پر نہیں دیکھ لیں گے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں ایک بجلی کی کڑک نے آ گھیرا، بجلی نے آ گھیرا، پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ قصہ جاری ہے، پچھلے بیان ان کا چلا آ رہا ہے، اور مسلسل جو ان کی نافرمانیاں تھیں، اللہ کی بار بار ان کو معافی تھی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنے مواقع دیے لیکن بار بار وہ غلطیاں پہ غلطیاں، جان بوجھ کے نافرمانی پہ نافرمانی، سرکشی وہ کرتے چلے گئے۔ انہی کی سرکشیوں میں سے ایک اور سرکشی کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے جو گزرا تھا معاملہ کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، لیکن اللہ نے اس کے اس جرم کو یہ معاف کیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک گستاخی کیا کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیغامات جو لا لا کے ان کو سناتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بتاتے کہ اللہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہا ہے، وہ یہ حکم دے رہا ہے، تو وہ ان کو نہ ماننے کو راضی نہیں تھے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ دل میں یہ بیان تو ہوتا ڈھیر ہوتی ہیں کہ انسان کے دل بے ایمان تو انسان کوئی نہ کوئی بہانے بازی کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانے کرتے رہتے تھے۔ اور یہاں پہ انہوں نے کہنے کی ایک انتہا کر دی بہانے بازی کی بھی، کہ وہ ڈیمانڈ لا کر رکھ دی کہ ہم تیری بات مانیں گے، مطلب پتہ نہیں کہاں کہاں سے سن کے آ رہا ہے باتیں، ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے جب تک حتیٰ نر اللہ جہرتن، اللہ کو سامنے نمایاں طور پر واضح طور پر نہ دیکھیں۔ جہرتن کا مطلب کوئی چیز کو بالکل واضح نمایاں ہو کے، کوئی جس میں پوشیدہ ڈھکی چھپی نہ رہے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ نماز جو ہمارے ہوتی ہے سری نماز، جہری نماز جس کو کہتے ہیں، جس آواز نماز کے اندر آہستہ آواز سے قرات ہوتی ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس کو سری کہتے ہیں کہ پوشیدہ ہوتی ہے، امام کا پتہ نہیں ہوتا امام کیا پڑھ رہا ہے، لیکن باقی دوسری مغربی کی نماز، عشاء کی اور فجر کی، اس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، اس کو جہری نماز کہا جاتا ہے کہ واضح طور پہ بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، پتہ چل رہا تھا اس کو کیا پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو جہری کہا جاتا ہے کہ نمایاں ہوتی ہے اس کے اندر جو قرات ہے ساری۔ تو یہاں پہ بھی وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جہرتن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نمایاں طور پر واضح طور پر نہ دیکھ لیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ یہ آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ اللہ سے سن کے آ رہے ہیں، ہم تو آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں گھما گھما کے لے آ رہے ہو۔ یہ یعنی کہ انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی یہاں پہ کہ وہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا، وہ ڈیمانڈ لا کر رکھ دی جو کہ پوری ہونے کے لائق ہی نہیں تھی۔ تو اللہ نے ان کو اس غلطی کو بھی یاد کرا کہ یاد کرو اس وقت جو تم نے یہ کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو ہرگز نہیں آپ کی بات کو مانیں گے جب تک اللہ کو نمایاں طور پہ نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں ایک صاعقہ، ایک بجلی نے، ایک کڑک نے آ کے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے کیسے تمہارے اوپر پکڑ آئی ایک اور۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہارے دوبارہ زندہ کیا، یعنی کہ وہ کڑک آئی، بجلی پکڑی، اس سے گویا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر بَعَثْنَاكُم، تمہیں زندہ کیا، دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی وجہ بیان کر دی، سبب بیان کر دیا کہ تمہیں موت کے بعد یہ دوبارہ زندگی دی، وجہ اس کی یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ تم شکر ادا کرو اللہ سے، تمہارے بار بار اللہ تمہارے نعمتیں کر رہا ہے، تمہیں بار بار معافی دے رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جو ڈیمانڈ تھی، گویا کہ تمہارے جو حق تھا تمہیں دے دیا گیا، زندگی تمہیں بخشی گئی، اب اس کا بھی تمہارے پہ کچھ حق ہے، تم نے بھی اس کا بھی کچھ ادا کرنا ہے، کچھ احکامات اس نے تم پر جاری رکھے ہوئے ہیں، نازل کیے ہیں، ان کو بھی تم پورا کرو، شکر ادا کرو۔ اس چیز کی شکر کا مفہوم اپنے ذہن میں ضرور یاد رکھیں، پیچھے بیان کرتی ہے اسی کو، صرف منہ پہ ہاتھ پھیلنا شکر نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کر دیں گے ہم، جب اس نے ہماری ڈیمانڈ کو پورا کیا تو یہ شکر ہوگا اس کا، کیونکہ اللہ نے خود بھی اپنے آپ کو شاکر کا، یہ جو ہے مفہوم ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بعد موت کے بعد زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اب یہاں بعض سوالات بھی اٹھ جاتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی، یہ تو قیامت کے دن ہی ہونا، زندگی دنیا کے اندر کیسے موت کے بعد زندگی مل رہی ہے؟ لیکن بہر یہاں پہ جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک مصیبت ان کے اوپر بہرحال آئی تھی کہ وہ موت کو جو ہے مصیبت سے بھی ایک تشبیہ دیا گیا ہے آیت کے اندر، قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں ہم دیکھیں آیت نمبر 106، سورۃ نمبر 5، اس میں وہاں اللہ تعالیٰ سفر کے دوران تذکرہ کر رہا ہے کہ اصابت کو مصیبت الموت، وہاں پہ اس قسم کے الفاظ ہیں کہ موت کی مصیبت اگر آ جائے تو وہاں پہ تو اس طرح کرنے احکامات وہاں پہ چل رہے ہیں، تو وہاں پہ
موت کو مصیبت سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہاں پہ اس قسم کی بات ہے کہ موت ان کو آئی، کوئی مصیبت گویا کہ ان کے اوپر آئی، موت کی صورت میں آئی ہے جیسے بھی آئی، ایک مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے انسان کو مصائب، مصیبتیں، مشکل پریشانیاں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھٹکارا بھی دے دیتا ہے. تو اصل مقصد یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی مصیبت سے چھٹکارا اللہ نے دیا، وہ چاہے وہ موت کی تھی یا جو بھی تھی، مقصد اس کا شکر ادا کرنا تھا کہ انسان جو ہے اس کا بھی شکر ادا کرے، جو اس کا حق ہے پھر وہ ادا کرے. تو ہمیں بھی جتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، ایک دم مشکل وقت کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے ہم پر، کسی صورت میں بھی آ جائے، کسی اور کی موت کی صورت میں آ جائے، اس کا جو اللہ تعالیٰ ازالہ کر دیتا ہے، اس کو نعمت بدل دے دیتا ہے، اس کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو اللہ دور جب کر دیتا ہے، تو اس کے مقصد جو ہے آگے شکر یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. کوئی بھی مصیبت سے انسان کو نجات ملے تو اس کے بدلے میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. باہر صورت جو ہے، جو ہمارے اوپر لوازمات آتے ہیں جو اس کے بدلے میں ہمیں کرنا ہوتا ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے، پھر وہ شکر ادا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے، اگنور کر دیں گے، تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے. اس کو اللہ نے فرمایا کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان پر کی ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر ایک بدلی کا سایہ کر دیا، تمہارے پر چھاؤں کر دیا، اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ دھوپ سے جو اللہ نے نجات دیتی ہے، مستقل وغیرہ کہ خوشگوار موسم ہو گیا، موافق موسم اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا بادلوں والا، جو کہ ضرورت تھی اس وقت کی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ تم پر نازل کیے گئے. یعنی کہ من اور سلوہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مشہور چیز ہے، تفاصیل میں اس کی چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک پکا پکایا کھانا ایک قسم کا نازل ہوتا تھا، یا مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ پرندوں کی شکل میں آتے تھے، ان کو پکا لیا کرتے تھے. اور دوسری اس طریقے سے اوس کی ذریعے سے رات کے اوپر اوس پڑ جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ کی طرف سے چیزیں کچھ ایسے راتوں رات نازل ہو جاتی ہے کہ صبح اٹھ کے وہ کھا لیا کرتے تھے. اللہ نے گویا کہ انہیں کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جو اس شکل میں بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی کھانے پینے کے بہت سے بندوبست کر رکھا ہے، ہماری ضروریات کو اللہ نے پورا کر رکھا ہے. جو ان کی ضروریات تھی اللہ نے وہاں پہ ان کو پورا کیا. اور اللہ نے پھر حکم دیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اس میں سے کھاؤ، کھاؤ پیو، یعنی کہ دونوں چیزیں مفہوم اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ رزق تمہیں دے رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن وہ کرتے کیا رہے کہ اللہ کی رزق سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے رہے، لیکن اس کا حق نہیں ادا کرتے رہے، جس کی وجہ سے بار بار ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، بار بار اللہ کی طرف سے ان کو سزائیں ملتی رہیں. ان کی نافرمانیوں کی داستان اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی ہے قرآن پاک کے اندر. تو وہ جو بار بار نافرمانیاں کرتے رہے، اس کا آگے وہ جواب دے رہا اللہ تعالیٰ کہ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. جو بھی ان کی نافرمانیاں تھی اللہ بار بار ان کو معاف کر دیا، لیکن بار بار پھر وہ نافرمانی کرے چلے جا رہے تھے. تو وما ظلمونا، ہمارے ساتھ تو کوئی ظلم نہیں کر رہے تھے، ہمارا کیا بگڑ رہا تھا. ولکن كانوا انفسهم یظلمون، وہ خود اپنے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. گویا کہ اس کا جو رد عمل تھا یہ تھا کہ ان کے ساتھ خود ظلم ہو جاتا تھا. اللہ کا وہ قانون گویا کہ ایکٹیو ہو جاتا تھا، جس کو وہ اپنی نافرمانی سے ایکٹیو کر دیتے تھے، وہ ان کے اوپر بھی ظلم صادر آ جاتا تھا. اللہ کے احکامات ان کے اوپر پھر ایسے پڑ جاتے تھے ان کی سزا کے طور پہ کہ ان کے ساتھ جو ہوا کہ اپنے ساتھ خود ظلم کر بیٹھتے تھے، اپنی جو نعمتیں تھی خود چھنوا دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں گنوا لیتے تھے، ایسے کام کرتے تھے. تو یہاں ہم دنیا میں بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم بھی اسی قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام نہیں کرنے کا، لیکن پھر ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ جتنے بھی بےایمانیاں، فراڈ، شیطانی جو بدماشی کرتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، چوریاں کرنا، ڈاکے ڈالنا، لوگوں کو برا بلا کہنا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، دھوکے دینا. کون شخص نہیں جانتا ہے کہ کام غلط ہے؟ ہر شخص جانتا ہے جو بھی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کام جو کار کر رہا ہوں میں یہ غلط ہے، کسی صورت مجھے میرا دین اجازت نہیں دیتا اس کو کرنے کی، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. کم ناپنا، کم تولنا، ان چیزوں کو کون نا واقف ہے؟ ان چیزوں سے انسان کی، یعنی کہ گھٹی کے اندر یہ چیزیں، انسان کی جو فطرت ہے اس کے اندر چیزیں ڈلی ہوئی ہیں. کیونکہ کچھ اپنے دین سے ناواقف بھی ہے، اس نے کبھی ساری زندگی کو قرآن حدیث بھی نہ پڑھا ہو، کسی نے کسی کا آواز و نصیحت بھی نہ سنی ہو، تب بھی اس کے اندر سے یہ چیز ہے، خود اس کا ضمیر اس چیز کی آواز دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ غلط ہے، انسانیت کی ہی چیز کے خلاف ہے یہ چیز. لیکن انسان پھر بھی کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کو پوچھ کے دیکھ لو تو اس کو پتہ ہوگا. تو یہاں پہ یہ معاملات ہے کہ یہ سب کر کے ہم کسی کے اللہ کا کیا بگاڑتے ہیں؟ جب بھی ہم کسی کو قسم کی بےمانی شیطانی کرتے ہیں، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آ جا کے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے. جو ہمارے اوپر اللہ نے نعمتیں کر رکھی ہیں وہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نعمتوں کو گواتے ہیں. اللہ کا قانون اس طرح کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیزیں چھین لیتا ہے، پھر مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، طرح طرح کے جو ہے حادثات سامنے آ جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں. تو انسان پھر کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، میرا فلاں نقصان کیوں ہو گیا، فلاں کو نقصان کیوں ہو گیا. اس سے پیچھے جو کوئی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں وہ انسان اگنور کیے بیٹھا ہوتا ہے، اس پہ دھیان نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا کچھ کر رہا ہوں. میرے ہاتھ میں جب اللہ نے طاقت دی تھی، مجھے ایک موقع دیا تھا، میں نے اس موقع سے کیا فائدہ اٹھایا، اس کا کیا کام کیا، میں نے اس طاقت کو کیسے استعمال کیا ہے. جس کے پاس بھی کوئی طاقت، کو پاور، کوئی اختیار آ جاتا ہے کسی درجے میں بھی ہو، چاہے ملازم اس نے رکھا ہے اس کے اوپر اللہ نے اس کو اختیار دے دیا، وہ ملازم کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی کو حکومت مل جاتی ہے، وہ حکومت کے اپنے اس میں نشے میں آیا تو اس میں وہ ناانصافیاں اور اس کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے. تو ہم کسی بھی لیول پہ بھی دیکھیں، ہم اپنے ذاتی کے لیول پہ بھی دیکھیں، ہمارے پاس بھی
کوئی دکاندار اگر ہم ہیں، کوئی کاروباری کرنے والے ہیں، ہمارے سامنے کوئی گاہک آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز آتا ہے جس پہ ہمارا اختیار ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں، کوئی چیز اس کو اس قیمت پہ فروخت کرنے والی ہوتی ہے، ہمیں موقع ملا، آج شارٹیج ہے اس کی، چلو ہم آج اس ریٹ پہ فروخت کریں، آج ہم اس کے بادشاہ بن گئے، ہمارے پاس ہی اور کسی کے پاس ہے نہیں، ہم ایک چیز کے بادشاہ بن جاتے ہیں، ہم اسی کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں، اس کو اپنی مرضی سے ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے کسی کا ظلم ہی ہو رہا، ہم اس چیز کا دھیان نہیں کرتے کہ اگلا کی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ہے، ہم اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جب اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ جرم سے خالی نہیں بچتا ہے، جس کو جو موقع ملتا ہے وہاں پہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور نافرمانی کر جاتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اصل میں جو بار بار کی نافرمانی کو تذکرہ آ رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ معاف ہی کر رہا ہے، ہمیں بھی اسی طرح اللہ جگہ کہاں کہاں معاف کرتا ہے، کہاں کہاں ہمیں وہ چھوڑ دیتا ہے، ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ وہ سورہ رحمان میں بھی جو بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، اس میں بھی جو اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے مسئلہ اصل میں وہ چھوڑ دینے کے معنوں میں اس لفظ ہے، اسی کی نعمتیں بھی کی جاتی ہیں، تو اللہ چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہماری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار سے الفاظ وہاں پہ دلاتا ہے، تم کہاں کہاں تم اللہ تعالیٰ تمہیں جو چھوڑ رہا ہے، تمہاری پکڑ نہیں کر رہا، تم کون کون سی اس کی اس چھوٹ کو تم جھٹلاتے رہو گے، اللہ نے کہاں کہاں تمہارے ساتھ رعایتیں کر رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہے ہمیں بار بار اس چیز کو کہ ہم بھی جتنا جرم کر رہے ہیں، اتنے ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی قرآن میں اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اگر انسان کی غلطیاں پہ انسان کو پکڑنے لگ جائے، ہر کو جو جو غلطیاں کر رہا ہے، تو زمین میں کوئی انسان باقی نہ بچے، اللہ تعالیٰ اتنی جگہ پکڑ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے، درگزر کرتا ہے، بار بار درگزر کرتا ہے۔ تو یہ درگزر بار بار ان بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوتی چلی آئی، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو ہم بھی خالی یہ نہ سمجھے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے یہ معاملات ہوئے، یہ اللہ ہمارے ساتھ بھی کر رہا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار معافیاں دے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، لیکن مقاصد بھی اللہ ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے کہ چھوڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دیتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں اس چیز کا، جو غلطی ہو گئی ہمیں معافی مل گئی، ہم دوبارہ یہ غلطی نہ کریں، دوبارہ جو اللہ نے ہم کو ڈیمانڈ رکھی ہے اس ڈیمانڈ کو ہم پورا کر دیں، یہی شکر کا طریقہ کار ہوگا۔ اگر ہم وہ پھر ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے، پھر ہم کوئی شکر ادا نہیں کر رہے، کوئی کم حق ادا نہیں کر رہے، پھر گویا کہ معافی کے لائق نہیں ہے، پھر سزائے جو ہے ہمارا وہ مقدر ہونی چاہیے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بار بار بنی اسرائیل کے قصے بیان ہوئے ہیں، ایک مقصد خالی کوئی قصے سنانا نہیں، کہانیاں سنانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کریں ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ جب احکامات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں بھی دیتا ہے ساتھ میں، ان کے ساتھ ساتھ احکامات بھی ہوتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو اس کی اویل کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جو احکامات ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ان کو بجا لانا بھی، ان کو پورا کرنا بھی، یہ بھی ضروری ہے، یہی اصل میں شکر ہے، یہی اس کا شکر کا مفہوم ہے۔ تو ہم اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ ناشکری ہو گئی، اور ناشکروں کو اللہ تعالیٰ کسی ضروری پسند نہیں کرتا، وہ ظاہر پہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے، جو اللہ نے حکامات دیا ہمیں صحیح معنی میں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا ہمیں صحیح معنی میں شکر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔